اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کوئی 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کوئی 100 مرتبہ، آج بلند والے طے کر لو انشاءاللہ، کیا طے کر لو؟ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں 1000 رحمتیں نازل کروں گا۔ اس پر بات ختم نہیں ہوئی، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 1000 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، کوئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا۔ بات مکمل نہیں ہوئی، ہمارے نبی فرماتے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ لکھ دے گا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اللہ فیصلہ کر دے گا میں نے جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا اور میں نے منافق ہونے سے بھی بچا لیا۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش وہ ہمارے نبی کا چہرے انور کھلا ہوا، بولو سبحان اللہ۔ ایک صحابی آئے حضرت ابو طلحہ، اور حضرت ابو طلحہ آ کر کہا اللہ کے رسول آپ بہت خوش خرم، آپ بہت ہی حشاش بشاش بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا خوش کیوں نہ ہو، ابھی پیغام آیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آئے۔ کہا کیا پیغام لے کر آئے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل پیغام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، یہ پیغام آ گیا کہ کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، بولو کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ 10 گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ تو ایک مرتبہ پڑھو تو 10 مرتبہ پڑھو تو 100 مرتبہ پڑھو تو 1000، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم سب مل کر بلند والے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں طے کر لے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا اور تو جیے گا بھی کلمے کے ساتھ اور مرے گا بھی کلمے کے ساتھ، بولو پڑھیں گے، بولو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام اگر محبت ہے تو درود پاک پڑھنے کا، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑا تعجب ہوگا آپ کو، قیامت کا دن آئے گا نہیں؟ بلند میں نہیں آئے گا، بولو نہ آئے گا، قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کو کوئی روک سکتا میں؟ کوئی پاور والا قیامت کو روک سکتا؟ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولو قیامت آئے گی اور قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ چورے چورے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب کو ہوا کی طرف اڑا دیا جائے گا۔ تو قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا ہمارا، بولو حساب کتاب ہوگا۔ ایک ایک بندے کو بلایا جائے اور کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ۔ اور ادھر نیکی کا پلہ، ادھر برائی کا پلہ، نیکی کا پلہ جھک گیا، اللہ کہیں گے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک جنت میں چلا جائے گا۔ وہاں ایسی ریلی لگی ہوگی کہ کھڑے کھڑے کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں۔ اور اگر جہاں برائی کا پلہ جھکا یہ دھاڑ کر کے سیدھا جہنم میں گرے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور یہ اتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کو ختم کرنے پر آتے تو آخر میں یہی کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی ملے گی، رائی کے دانے
کے برابر برائی ہوگی وہ بھی ملے گی. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری ختم کرتے کرتے یہ آیت کریمہ کو نقل کرتے ہیں جو 17ویں پارے میں ہے. بہت سو کو یاد ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو ختم کرتے کرتے قرآن پاک کی یہ آیت جو 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں یہ نقل فرماتے. امام بخاری کہتے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. بولو کسی پر ظلم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی. اچھا اب اگر نیکی کا پلہ جو ہے پورا ولن بولے کہاں جائیں گے؟ چلنا بھی نہیں پڑے گا آٹومیٹک سیدھے کہاں. اور اگر برائی کا پلہ جھکا تو سیدھے انہیں منہ کے بل گرے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ بھی اللہ نے فرمایا. سب کو یاد ہوگا آخری پارا اما پارا تو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جنت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کا برائی کا پلہ جھک گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلائیں گے. آؤ آؤ چلو 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 آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو. اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ کما یلی کو بھی جلالی و شانی ہم کو نہیں معلوم اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا لیکن اللہ کی وہ قدرت ہوگی وہ ترازو ہوگا. اور دایاں پلہ جھکے گا تو جنتی بایاں پلہ جھکے گا تو جہنمی. ایک ہمارے نبی کا امتی ہم میں سے کوئی آئے گا کب آئے گا انشاءاللہ کہیں گے چلو شروع ہو رہا ہے تمہارا حساب کتاب شروع ہو رہا اور دیکھے گا تو گناہ برائی کا پلہ جھک گیا. ارے بولو برائی کا پلہ. اللہ فرمائیں گے جہنم. کیا کہیں گے؟ اللہ معاف کر دے. اللہ کہیں گے سب سچ ہے. کہے گا اللہ وہ تو معلوم ہے سب سچ ہے. تو دارو بھی پیا تھا شراب بھی پیا تھا جوا بھی کھیلا تھا ریاض کا کاروبار بھی کیا تھا سب برابر لیکن اللہ بہت جلن ہوگی. اللہ آگ میں جل جاؤں گا کوئلے جیسا کالا ہو جاؤں گا تڑپ جاؤں گا. اللہ ابھی تو وہ اللہ سے کہتا ہوگا اچانک ایک خوبصورت شخصیت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. انسان لیکن اتنے خوبصورت انسان نظر آئیں گے اور آ کر ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی. چھوٹی پرچی سمجھتے نا وہ بیان میں کبھی کبھی لکھ کے دیتے مولانا بیمار کے لیے دعا کرنا. وہ چھوٹی سی پرچی وہ جو خوبصورت شخص آئیں گے نا وہ چھوٹی سی پرچی اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. حالانکہ گناہوں کا پلہ پورا نیچے ہے نیکی کا پلہ پورا اوپر ہے. ایک چھوٹی سی پرچی رکھیں گے آٹومیٹک گناہوں کا پلہ اوپر اور نیکیوں کا پلہ جھکے گا اور آواز آئے گی جا میرے بندے جنت کا دروازہ کھل چکا. اب تو جنت تو مل گئی ایک دم جنت میں جانے والا ہوگا لیکن کہے گا اللہ میں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا فیصلہ تو ہو گیا جنت. لیکن اللہ یہ کون ہے اور انہوں نے کیا رکھا اتنی چھوٹی سی چیز رکھی. حالانکہ میرے گناہ کے بڑے رجسٹر تھے جس نے پورا بائیں پلے کو جھکا دیا. ارے اس میں دارو بھی تھا اس میں شراب بھی تھی اس میں سودی کاروبار بھی تھا اس میں جوا کھیلنا بھی تھا اس میں نمازیں چھوڑنا بھی تھا اس میں زکوٰۃ نہ دینا بھی تھا اس میں روزہ نہ رکھنا بھی تھا اس میں تراویح نہ پڑھنا بھی تھا. اللہ میرا پورا گناہ برا آنکھوں کی خیانت زبان کی خیانت اللہ بہت حرام کاری تھی. لیکن یہ کون خوبصورت آ گئے اور انہوں نے کیا وہ پرچی رکھا کہ اللہ نیکی کا پلہ جھک گیا اور تو نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اللہ فرمائیں گے ہو گیا جنت کا فیصلہ جا. تو اللہ وہ تو جاننا ہی ہے مگر یہ ہے کون. تو اللہ فرمائیں گے میرے آخری نبی محمد سبحان بولو سبحان اللہ. اور اللہ فرمائیں گے یہ میرا آخری نبی محمد مجتبیٰ کہہ دے احمد مصطفیٰ کہہ دے اس کو مرتضیٰ کہہ دے مجتبیٰ کہہ دے مصطفیٰ کہہ دے حجازی کہہ دے نظاری کہہ دے قریشی کہہ دے مزری کہہ دے. ارے کہہ دے ان کو کلیم اللہ کہہ دے حبیب اللہ کہہ دے صفی اللہ کہہ دے نجی اللہ کہہ دے ان کو عبداللہ کہہ دے رسول اللہ کہہ دے. ارے ان کو کہہ دے بشیر کہہ دے نذیر کہہ دے ان کو مختصر کہہ دے حسیب کہہ دے رؤوف کہہ دے رحیم کہہ دے مزمل کہہ دے مدثر کہہ دے یہ میرا آخری نبی ہے. تو کہے گا
میرے پیارے نبی آ گئے، ارے وہ ایسا بدن اس کا خوش ہو جائے گا میرے نبی آ گئے، جا کر کہے گا ہے میرے پیارے نبی وہ کیا پرچی میں کیا رکھا؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے زندگی میں تو نے جو درود پڑھا تھا اور مجھ تک پہنچایا تھا، آج میں نے اسی درود والا پرچہ رکھ دیا۔ ہاں اللہ کے رسول فرمائیں گے تو نے مجھ پر عزت و احترام کے ساتھ درود پڑھا، میں نے بھی جہنم سے بچا کے تیرے جنت کا فیصلہ کروا دیا۔ اس میں میرے پیاروں ایک بات اور بھی بتاؤں، ہم درود پاک پڑھیں، ہمارے نبی کو کوئی فائدہ؟ ابھی تک جتنے فائدے بتائے اپنے، ہمارے نبی کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم پڑھے تو ہمارا فائدہ، نہ پڑھے تو اپنا نقصان، کیونکہ ہمارے نبی کی تو کوئی گھٹانے والا۔ اللہ نے ہم کو فرمایا کہ سب درود پاک پڑھو، چلو پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بولو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ نے ہم کو فرمایا کہ درود پاک پڑھو۔ یہ درود پاک اللہ فرماتے فرشتے کے ذریعے میں مدینہ پہنچا دوں گا، بیٹھیں گے ولن میں پہنچائیں گے۔ اللہ قیامت آئے گی نا، ہم تو مر جائیں گے، قبر میں ہوگی، اٹھا پٹک چلتی ہوگی، تو نبی پہ درود کون پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو کائے کو فکر کرتا، میرے فرشتے نبی پر درود پڑھیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور تو گنہگار زبان سے پڑھتا تھا، وہ تو معصوم زبان سے پڑھیں گے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم کہیں گے اللہ جب قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، سور پھونکا جائے گا، اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سورہ یاسین، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہم کہیں گے اللہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، جبرائیل بھی نہیں، میکائیل بھی نہیں، اسرافیل بھی نہیں، اور موت کے قبضہ کرنے والے اسرائیل بھی نہیں، اللہ کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، تو پھر نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرماتے فکر مت کر، میں اللہ خود ان پر درود پڑھوں گا۔ اور جس پر اللہ درود پڑھے، اب ان کو کسی کے درود کی ضرورت؟ اور اللہ پڑھتے نا ہمارے نبی پر درود؟ ہاں بولو، قرآن میں لکھا ہے، کیا نہ بولو گے؟ کسی کے پیٹ میں دکھنا نہیں چاہیے۔ ہاں؟ اللہ درود پڑھتے، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان درود پڑھیں گے، بولو سبحان اللہ، جنات درود پڑھیں گے، بولو سبحان اللہ، ارے جنگل کے رہنے والے درندے محمد پر درود پڑھیں گے، بولو سبحان اللہ، چرنے والے چرندے محمد پر درود پڑھیں گے، ارے سمندر میں بہنے والی مچھلیاں درود پڑے گی، ارے زمین میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہمارے نبی پر درود پڑیں گے، ارے شہد کی مکھی بھی ہمارے نبی پر درود پڑے گی۔ اللہ فرماتا کوئی نہ پڑھے تو میرے فرشتے درود پڑھیں گے، اور اگر میرے فرشتوں کا بھی وقت مکمل ہو جائے گا، اللہ فرماتے میں ہوں گا محمد ہوں گا، میں رہوں گا محمد رہیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا اور محمد کی شان کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ بولو پہلا کام درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک بہت عجیب واقعہ سنا، اگر کوئی ہمارے رشتہ دار میں انتقال کر گیا ہو، چاہے اپنی اماں ہو چاہے ابا ہو، ہر ایک کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں خواب میں دیکھوں، ہوتی ہے؟ میرے کو بھی ہوئی جب میری اماں چلی گئی، ابا چلے گئے۔ ایک عمل ہے، کیا عمل ہے معلوم ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت نفل کی نیت باندھنے کا، اللہ اکبر، بہت بڑا عمل نہیں ہے، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ
اس کے بعد میں پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، کیا پڑھنے کا؟ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور الہاکم، پھر قاعدہ کریں گے، پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس میں بھی سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، پھر چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، 4 رکعت میں ایک ہی طرح کی قرات کرنا، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر۔ اور نفل میں ایسا پڑھنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے، کھٹا وہ پڑھ کے آدمی سو جائے، روز یہ عمل کرتا جائے گا، جس کو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ رشتہ داروں میں سے جس کو، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، ایک عورت حضرت حسن بصری کے زمانے میں، حضرت حسن بصری وہ ہے جو تابعین کا زمانہ اور سید التابعین، سارے تابعین کے صدر محترم، بولو کون؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ ایک عورت ایک مرتبہ روتی روتی حضرت حسن بصری کے پاس آئی، پورے حجاب میں آئی، پورے پردے میں آئی۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، 18-19 سال کی جوان میری بیٹی تھی، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، آپ کوئی ایسا عمل بتاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کب انتقال ہوا؟ کہا 6 مہینے ہو گئے۔ تو کہا 6 مہینے سے خواب میں نظر نہیں آئی؟ کہا نہیں نظر آئی، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی، اگر خواب میں نظر آ گئی ہوتی تو میں آپ کے پاس تھوڑی آتی۔ کہا آپ تو اللہ کے ولی حضرت حسن بصری ہے، آپ پوری مخلوق آپ کے پاس آتی ہے، آپ مجھے کوئی عمل بتاؤ کہ میں رات کو سوؤں اور خواب میں مجھے میری بیٹی نظر آئے، میں دیکھنا چاہتی ہوں میری بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بس اتنا کہا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اس خاتون سے میری بہن رات کو سونے سے پہلے کتنی رکعت نفل پڑھنا؟ بولو 7 میں 4۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، بولو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر۔ وہ عورت چلی گئی، وہ بڑے پابند لوگ تھے، اس نے پہلی رات کو مسواک اور رات کو سونے سے پہلے وضو، اور خواب میں اپنی جوان بیٹی کو دیکھا، قبر چاروں طرف سے آگ جل رہی تھی، چاروں طرف سے آگ جل رہی، اور بیٹی کہہ رہی ہے ماں بہت تکلیف، ماں بہت تکلیف ہے ماں۔ اور صحیح میں قبر کی آگ سے بڑھ کر خطرناک کوئی آگ نہیں ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے قبر کی آگ کا ذکر کیا، اللہ نے قبر کی آگ کا ذکر کیا، اتنی خطرناک آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم بیٹی آگ بیٹی کیا کہا ماں، اماں بہت مانتے قبر میں، بہت مانتے اماں، اماں میری کال کیا ماں، یہ آگ سے میری بیٹی کو بچا دو۔ حضرت حسن بصری سے کہا میری بیٹی کو بچا دو، کیونکہ میری بیٹی کے سر کو پھوڑ دیا گیا، میری بیٹی کی آنکھیں نکال دی گئی، میری بیٹی کو جبڑے کو پھاڑ دیا گیا، میری بیٹی کے لیے قبر میں آگ لگا دی گئی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا میں کیا کر سکتا، وہ قبر کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، تو ماں ہے، دعا کر لے، صدقہ کر لے، تیری دعا اور صدقے سے اللہ یہ بلا کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں گئی اور معلوم ہی صدقہ کیا اور روئی ہوگی، لیکن کیا ہوا 2-3 رات کے بعد حسن بصری سوئے ہیں، اور حسن بصری کو رات کو خواب میں وہ لڑکی نظر آئی، اور کیسی نظر آئی؟ قبر میں آرام سے جیسے پلنگ پر لیٹی ہے اور وہ فروٹ کھا رہی ہے جو دیکھنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ میوہ دنیا کا نہیں، یہ جنت کا میوہ ہے۔ تو حضرت حسن بصری پوچھتے تیرا نام؟ تو اپنا نام بتاتی ہے، تو کہا تیری ماں آئی تھی کچھ دن پہلے، کہا میرے کو معلوم ہے ماں آئی تھی، اور کہا تیری ماں نے کہا تھا کہ تیرے کو تو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا، تو کالی کلوٹی ہو گئی اور معلوم نہیں کیسے کیسے تجھے عذاب دیا گیا۔ کہا میری ماں سچ کہتی ہے، سب یہی معاملہ تھا۔ تو حسن بصری نے کہا ابھی تو کچھ نہیں، تو کتنی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اور آرام سے تو جیسے مسیحی پر بیٹھی ہے، اور قبر تیری اتنی کشادہ ہے کہ جہاں تک دیکھو وہاں تیری قبر میں کمرے ہی کمرے نظر آتے ہیں، اور تو اتنے آرام سے بیٹھی کھا رہی ہے، اور تیری ماں کہہ رہی تھی کہ تجھے تڑپایا جا رہا ہے آگ میں۔ ہاں میری ماں صحیح کہہ رہی تھی۔ تو حسن بصری نے کہا لیکن یہ عذاب ہٹا کیوں؟ وہ ماں نے صدقہ کیا اس کے لیے، یا ماں نے دعا کی اس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں۔ بس حسن بصری کو کہا کل رات ایک ولی یہاں سے گزرے، بولو سبحان اللہ، ایک نیک بندے یہاں سے گزرے،
ہم 70,000 لوگ قبر میں آگ میں تڑپ رہے تھے، ایک نیک بندے یہاں سے گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ درود پڑھا اور ہم کو بخش دیا، پورے قبرستان کو بخش دیا۔ اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ پر پیارا درود آیا ہے، جاؤ میں نے ساری قبر کو جنت کا بچھونا بنا دیا ہے، ساری قبروں میں جنت کی خوشبو آ گئی ہے، ساری قبروں میں جنت کا نور آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا عطور آ گیا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے ہر قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اگر کوئی درود پڑھے تو ہماری قبر سے عذاب دور ہو جائے، تو جو خود پڑھنے والا ہوگا کیا اس کو قبر میں عذاب ہوگا؟ اس لیے آپ سے کون تیار ہے؟ ربیع الاول مہینہ، بولو درود پڑھیں گے انشاءاللہ کم سے کم 100 مرتبہ، پھر ایک مرتبہ بولو کم سے کم۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اور پھر اچانک ایک پیار سے درود ابراہیم پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسا کر کے میری ماں، بہنیں، بیٹی، آپ سب لوگ ارادہ کرو پورے ولد میں کہ روزانہ 100 مرتبہ بولو پڑھیں گے، درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں بتا رہا ہوں 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھیں گے میرا بندہ آ جا، اب آ جا، قیامت میں آ جا، تو جیے گا تو کلمے کے ساتھ، مرے گا تو کلمے کے ساتھ، اور جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ کون کون تیار ہے یہ عمل کرنے کے لیے؟ بولو ربیع الاول میں شروع کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلا کام بولو کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے، اور اللہ کی قسم درود پاک پڑھ لو، درود پاک پڑھ لو، وہ وقت بہت قریب ہے اللہ ولیوں میں سے ہم کو بھی ولی بنا دے گا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام، پہلا کام بولو کہ ربیع الاول۔ دوسرا کام ربیع الاول میں کیا کرنا؟ میں کل ملا کے 3 4 5 کام بتاؤں گا، آپ تھکے تو نہیں نا؟ سن رہے نا؟ یہ کون ہے؟ جاوید بھائی جس نے دعوت رکھی، حاجی جاوید، حاجی الیاس، آپ سے بھی خطرناک۔ کالج میں میرے کو اتنا وصول نہیں کیا جتنا ولد میں وصول کیا، اور حاجی جاوید نے کھانا تو کھلایا، کیا کھایا بھائی؟ میں شوگر پریشر والا، کیا کھائے کیا پیے؟ آہستہ سے مولانا رفیق کو، اور پھر مولانا رفیق نے ہدایت کو کہا مولانا کو بولنا 2 گھنٹے سے پہلے اٹھنا ہے۔ 10 لقمے کھائے، 2 گھنٹہ وصول کرنے کا۔ کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے بھائی۔ چلو پہلا کام درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلے پورا مجمع بولے درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پیار محبت سے درود پاک پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرے کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام ربیع الاول میں سب سے بڑا کام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ بول بول بولو کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو نا قرآن پاک پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ ہم نے کہا اللہ رسول قرآن پڑھیں گے ہم کو کیا ملے گا؟ کہا قیامت میں جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ قرآن کی ہی سفارش کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی زندگی بنا لے، روزانہ قرآن پاک پڑھ لیا کر۔ میں کہتا زیادہ نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو روزانہ قرآن پاک پڑھ لے۔ قیامت میں جب حالات پہ حالات، ٹینشن پہ ٹینشن، خطرناک سے خطرناک ماحول ہوگا، ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، قرآن پاک کو اللہ جسم دے گا، وہ تجھے اٹھائے گا اور سیدھے جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لا یملکون الشفاعہ، سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ، لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔
مفسرین کہتے ہیں قیامت میں سفارش کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی مگر اللہ قرآن پاک جو کلاموں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا کلام ہے، اللہ وہ طاقت عطا فرمائیں گے، اللہ قرآن کو وہ جسم عطا فرمائیں گے، جہنمی جہنم میں جاتا ہوگا قرآن پاک اسے اپنے پروں پہ اٹھا کے جنت میں پہنچا دے گا۔ قرآن پاک تو بہت پیاری کتاب ہے، پڑھتے ہو روزانہ؟ یہ قرآن پر ہماری نظر ہے؟ ہاں بولا نا آپ کو بتائیں، قرآن کتنی مقدس کتاب ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلی سورت قرآن پاک میں جو نازل ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ، سب سے پہلی سورت جو نازل ہوتی ہے قرآن پاک میں، بولو کون سی سورت؟ آپ کہتے ہوگے وہ اقرا بسمی سے، حضرت جبریل تو پہلی مرتبہ اقرا بسمی لے کر آئے، لیکن حضرت جبریل 5 آیتیں لے کر آئے، پوری سورت لے کر نہیں آئے۔ کتنی آیتیں لے کر آئے؟ غار حرا میں پہلی مرتبہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا، کتنی آیتیں آئی؟ پورا مجمع بولے گا 5۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے 5 آیتیں آئی، پوری سورت، بولو پوری سورت۔ دوسری مرتبہ بھی ہمارے نبی پر جو حضرت جبرائیل آئے 5 ہی آیتیں لے کر آئے، بولو سبحان اللہ۔ کتنی آیتیں لے کر آئے؟ پڑھو نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ میرے ولن والوں پیارو سن لو، قرآن کریم میں سب سے پہلی کمپلیٹ مکمل سورت اگر آئی ہے تو پورا مجمع بولے گا کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ ہے۔ ہماری نظر قرآن پر ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے؟ ہاں یا نا؟ ہاں یاد ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام کتنے؟ ایک ہی یاد ہے، کیا؟ فاتحہ۔ وہ بھی اگر میں سنوں نا تو 50% غلط پڑھتے ہو، 50% مجمع ہوگا جس میں سورہ فاتحہ صحیح، یعنی ساتھ میں بولو نا صحیح۔ حالانکہ سورہ فاتحہ آپ انگلی پر گنتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے مکمل سورت نازل فرمائی، اس کے بہت سارے نام بتائے گئے۔ سب سے پہلا نام بولو الفاتحہ، آپ لوگ انگلی پر گنو نا، بولو مت۔ سب سے پہلا نام الفاتحہ، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، بولو سبحان اللہ۔ تیسرا نام ام القرآن، چوتھا نام سورۃ الحمد، پانچواں نام سورۃ السؤال، چھٹا نام سورۃ المناجاہ، ساتواں نام سورۃ الشفاء، آٹھواں نام سورۃ الوافیہ، پھر نواں نام سورۃ الکافیہ، پھر 10واں نام بہت پیارا نام السبع المثانی۔ اللہ نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ کا نام السبع المثانی، سبعن کے معنی 7، المثانی کے معنی جس کو دہرایا جائے، اور اللہ کی قسم یہی وہ سورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اگر سورہ فاتحہ پڑھو گے تو نماز صحیح، ورنہ نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز صحیح ہوگی جس میں سورہ فاتحہ، وہ نماز مکمل نہیں جس میں سورہ فاتحہ۔ پورے دن میں کتنی مرتبہ پڑھا سورہ فاتحہ؟ نظر ہے نا قرآن پر؟ حالانکہ یہ سورت اتنی پیاری ہے، اللہ کی قسم، بولو نا اللہ کی، یہ سورت اتنی پیاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ، بہت پیار سے سننا، ایک مرتبہ مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ، دعا کرو اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے، مدینہ مسجد نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے، بولو کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے۔ اتنے میں ایک صحابی اندر آئے جن کو کہتے ہیں حضرت ابو سعید بن معلّہ، آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت ابو سعید، بولو آئے مسجد میں آئے۔ اب مسجد میں آئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، لیکن وہ وضو کر کے آئے اور سیدھے اللہ اکبر، وہ
2 रकात पढ़ रहे होगे तहियतुल मस्जिद, भाई मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात पढ़ना चाहिए ना, कौन सी या हो सकता है तहियतुल वज़ू पढ़ते होगे, वज़ू के बाद भी 2 रकात साबित है, और मस्जिद में दाखिल हो तो उन्होंने अल्लाह अकबर करके 2 रकात पढ़ना शुरू किया। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से हमारे नबी की आवाज़ है, या अबा सईद, ए अबू सईद आओ इधर आओ। अरे कैसे आ रहे, क्या कर रहे, नमाज पढ़ रहे हैं, कान में आवाज़ आई अल्लाह के रसूल बुला रहे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। फिर के बाद फिर हमारे नबी की आवाज़ आई, या अबा सईद, ओ अबू सईद आओ इधर आओ। कैसे आ रहे, क्या कर रहे, तीसरी मरतबा फिर हमारे नबी की आवाज़ है, अबू सईद क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे कान में नहीं पहुँच रही, आओ ना मैं बुला रहा हूँ। कैसे आ रहे, क्या कर रहे, नमाज पढ़ रहे, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दौड़ते दौड़ते देखा अल्लाह के रसूल आ गया। हमारे नबी ने फरमाया पहली मरतबा बुलाए क्यों नहीं आए, दूसरी मरतबा बुलाए नहीं आए, तीसरी मरतबा बुलाए नहीं आए। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहा था, हमारे नबी ने फरमाया जब अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आए नमाज तोड़ देना ज़रूरी है, बोलो सुभान अल्लाह। किसकी आवाज़ आ जाए, अल्लाह रसूल की आवाज़ आ जाए, नमाज में हो नमाज तोड़ दो, क्योंकि नमाज तुम्हारी नफल थी और नबी को जवाब देना वाजिब था। बोलो नबी को जवाब देना वाजिब और तुम्हारी नमाज है। और हमारे नबी ने इतना फरमाया, इतने में तो हज़रत जिब्रील आए, क्या हुआ, कहा जो आपने फरमाया अल्लाह ने वही जवाब दे दिया, बोलो सुभान अल्लाह। 9वें पारे में आ गई आयत करीमा, पढ़ो ना मेरे साथ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला मर्द होगा या ईमान वाली औरत होगी, अगर प्यारे नबी की आवाज़ आ जाए, तुम नफल नमाज में गए, एक बार नफल नमाज तोड़ दे क्योंकि वो नमाज नफल है और नबी को जवाब देना वाजिब है। तो हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला कहते अल्लाह के रसूल मेरे को नहीं मालूम था, वरना मैं पहले वक्त में मैं नमाज तोड़ के आपके पास आ गया होता। हमारे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं मालूम था, अब तो मसला मालूम हो गया ना कि नबी की आवाज़ आए तो नमाज तोड़ देने का। तो कहा हाँ ठीक है, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और बातें सुनने लगे। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बोलो सुभान अल्लाह, और अबू सईद का ऐसे हाथ पकड़ लिया। भाई अबू सईद का हाथ पकड़ लिया और कहा कि देखो वो मस्जिद का दरवाज़ा है, मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले आज मैं तुम्हें एक ऐसा कीमती हदिया दूंगा कि उससे बड़ा कोई हदिया नहीं होगा, ऐसा इनाम दूंगा उससे बड़ा कोई इनाम नहीं होगा, ऐसी कुरान पाक की नेमत दूंगा कि उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं होगी। लेकिन ये दरवाज़ा पार होने से पहले, अच्छा इतना था, हज़रत अबू सईद साथ साथ में चलने लगे। हमारे नबी कोई और काम में मशगूल हो गए, चलते 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 अल्लाह के रसूल कुछ बताई नहीं, अल्लाह के रसूल कुछ इसलिए में तो दरवाज़ा आ गया। तो हज़रत अबू सईद गए, अल्लाह के रसूल बता दो ना, वो दरवाज़ा आ गया, अभी दरवाजे के बाहर निकल जाएंगे और आपने फरमाया था कि दरवाजे से बाहर आने से पहले मैं तुम्हें वो